پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ جس مساق کی آپ بات کر رہے ہیں اس مساق کرنے میں کیا پرابلم ہے؟ شہباز شریف صاحب سے آپ کی بات ہوتی ہے، بار بار بات کی جاتی ہے، مذاکرات بیٹھیں گفتگو کریں، تو لگتا ہے کہ یہ پارلیمان اس قابل ہے کہ کسی نئے مساق کی طرف جائے؟ مطلب یہ میں نے اسمبلی میں بھی کہا تھا، آپ کے سامنے بھی کہہ رہا ہوں، جن حالات میں ہمارا خطہ ہے، جن حالات میں ہمارا ملک ہے، یہ سب جانتے ہوئے بھی کہ یہ سب کچھ ہوا ہے، اس کے باوجود ہم ایک دوسرے کی طرف انگشمائی نہ کریں اور منیمم نکات پہ متفق ہو جائیں۔ آپ کا قصور ہو، میرا قصور ہو، چل نہیں رہا، اگر کوئی کہتا ہے چل رہا ہے، میرے خیال میں اس کا میڈیکل معائنہ ہونا چاہیے۔ چل نہیں رہا، نہیں چل رہا، بالکل نہیں چل رہا۔ تو یہ باتیں وزیر اعظم کو نہیں معلوم؟ پتہ ہے اس کو۔ کیا مجبوریاں؟ کچھ ذکر تو ہونا چاہیے، لوگ جاننا چاہتے ہیں۔ وزیر اعظم کو بھی کوئی وہ چاہیے، اس کا طریقہ یہ ہوگا کہ بابا ہم ایک دوسرے کو نیشدار جملے استعمال نہ کریں، تلخ جملے استعمال نہ کریں، اور ایک ایسے حل کی طرف بڑھیں جس میں نے اپنی طرف سے کہہ دیا تھا، میں نے کہا ایک قومی حکومت بنائے، اچھا، نیشنل گورنمنٹ، اور اس نیشنل گورنمنٹ کی ذمہ داری یہ ہو کہ وہ مستقبل کے لیے ایک جمہوری پاکستان کی تشکیل نو کا ایجنڈا پیش کرے۔ اس کے لیے محدود ٹائم 2 سال زیادہ سے زیادہ دے دیے جائیں۔ اس نیشنل گورنمنٹ میں عمران خان بھی شامل ہو، صحیح بھی شامل ہو، پھر ہم بیٹھ کے ٹھیک ہے، ہوتا ہے اگر کسی کو یہ خطرہ ہے کہ یہ فلانا فلانی کو نہیں کرے گا، فلانا فلانی کو نہیں چھوڑے گا، بابا مہربانی کریں، کوئی عمران خان انسان ہے، فرسٹریٹڈ ہوگا، لیکن بغیر جرم کے اپنے یہ نہیں بٹھائے، ملاقاتیں بند ہے، فلانا ہے فلانا ہے، اس کا تو اثر ہوتا ہے۔ اس کا علاج یہ ہے کہ عمران خان سے لوگوں کو ملنے دیا جائے، صحیح، بشمول سیاسی لوگوں کے، وہ بات کریں گے، پوچھ لیں گے، اندازہ لگائیں گے، جو بات مد مقابل یا ان کے مخالف ان سے نہیں منوا سکتے، ممکن ہے دوسرے سیاسی لوگ منوا سکیں۔ آپ کے خیال میں ان کے رویے میں لچک آ سکتی ہے، اور جو کہا جا رہا ہے کہ وہ باہر آئیں گے تو شاید طوفان برپا کر دیں گے، ملک کے نظام کو تہہ بالا کر دیں گے، وکٹمائزیشن کی طرف چلے جائیں گے؟ بات ہو سکتی ہے، کوئی کہے کسی سے کہ یہ خطرات ہیں۔ تو محمود خان اگر اس بات کی گارنٹی دیتے ہیں کہ جب ان کو ملاقات کے لیے بھیجا جائے گا اور وہ جا کے سمجھائیں گے تو باہر آ کے محمود خان آن بیہاف عمران خان یہ بات کر سکتے ہیں کہ جب وہ باہر آئیں گے تو خاموش بھی رہیں گے، وکٹمائزیشن کی طرف بھی نہیں جائیں گے، تنقید بھی بلا جواز نہیں کریں گے؟ میرا مطلب یہ ہے، علامہ رضا ناصر صاحب ان افراد میں سے ہو سکتے ہیں جنہیں ملنا چاہیے۔ اگر کوئی کہتا ہے کہ محمود بھی ہو تو ہم مل لیں، مطلب یہ کہ ملاقات، ویسے دنیا جان کے بدترین قاتلوں کی بھی ملاقاتیں فری ہوتی ہیں۔ بدترین قاتل، بدترین ڈاکو جنہوں نے بینک لوٹے ہوئے ہیں، ان کے سخت خطرناک قسم کے ڈرگ ٹریفکرز، ان کی ملاقاتیں بھی ہوتی ہیں تھرو ایڈوکیٹ سامنے۔ آخر آپ نے جو کچھ وہ کیا ہے عمران خان، یہ تو انتہائی زیادتی ہے۔ بٹ ان کی بہنوں کے بارے میں بھی کہا جاتا ہے جب نکلتی ہیں تو اداروں پہ تنقید ہوتی ہے، وہ نام لیتی ہیں۔ تنقید یہ کہ جب آپ اس میں ہوتے ہیں، پشتوں میں کہتے ہیں اس طرف کو لوگ پتھر مارتے ہیں جس میں میوہ ہوتا ہے۔ ہر درخت پہ پتھر مارے جاتے ہیں، ہر درخت پہ نہیں مارے جاتے۔ اگر آپ اقتدار میں ہیں لوگ کریں گے، آپ وہ جیل میں ہیں وہ کچھ نہ کریں، آپ آزاد ہیں، یہ غلط ہے، یہ غلط ہے۔ اس پہ پابندیاں ہونی چاہیے، اس کو امیڈیٹلی۔ اس میں شہباز کی بڑائی ہے، اس میں سیکیورٹی فورسز کے ان ذمہ داروں کی بڑائی ہے کہ وہ کسی کو بتائے بغیر عمران کو گاڑی میں بٹھائیں، جس اسپتال میں وہ علاج کرنا چاہے، ایک 2 ڈاکٹر یہ صاحب ہوں گے، آپ ہوں گے، وہ آنکھ دیکھی جائے گی، اس کے اس سے ٹیمپریچر نیچے چلا جائے گا، اور یہ جس طرح ہم کتاب پڑھتے ہیں یہ ورق الٹ جائے گا۔ ہم تو بھی پھنسے ہوئے ہیں مفت میں۔ ہاں، لیکن انفیکٹ کہا جا رہا ہے کہ خود کی اپنی پارٹی کے اندر اس طرح تقسیم در تقسیم ہے کہ شاید وہاں پہ بھی بہت سارے گروپس ایسے ہیں کہ جو عمران خان کی رہائی کے معاملے پہ اتنے زیادہ سنسیئر نہیں رہے۔ تو آپ بطور ایک سیاسی رہنما کیسے دیکھتے ہیں خود ان کی اپنی پارٹی؟ میں نے تو پارلیمنٹ میں کہا تھا، میں نے کہا میں سیاسی کارکن ہوں،
मैंने ऐसे ही दाग दी थी बात। मैंने कहा मुझे ऐसा लग रहा है कि माइनस इमरान खान किसी फार्मूले पे काम हो रहा है। अच्छा, मैंने कहा अगर ये उसकी अपनी पार्टी के अंदर कोई ग्रुप है, अगर गवर्नमेंट में है, अगर कोई और है, इसको हम तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन पाकिस्तान हम किसी कीमत पे उसे होने नहीं देंगे। हम उसकी मज़म्मत भी करेंगे, उसको रजिस्ट भी करेंगे, क्योंकि वही पॉपुलर लीडर है इस मुल्क का। सही। उसको निकाल के आपने ये गलतियाँ की, पीपल्स पार्टी पेट्रियाट फलाना क्या हुआ, मुस्लिम लीग के अपने 5 जड़े बनाए, नतीजा पीपल्स पार्टी खुदा करे। याद है ज़ियाउल हक साहब ने जब मसला लगाया था जी, तो सियासी पार्टियों को बुलाया था, हम भी गए थे, 4 आदमी थे हम। ज़ियाउल हक साहब यूँ बैठे हुए थे, उनका डेकोरम यूँ बैठा हुआ था, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। मैंने फिर कहा जनरल साहब देखें, हम मेहमान हैं, आप मेज़बान हैं, मेहमान के भी कुछ हकूक़ होते हैं, मेज़बान की भी कुछ ज़िम्मेवारियाँ होती हैं। अगर आपने हमें इसलिए बुलाया है कि हम ये कहें कि तेरा सर रहे सलामत, कौमी निशान हमारा, नहीं नहीं नहीं, जो आपका दिल चाहे कहें। सही। मैंने कहा इजाज़त है? कहते हाँ। मैंने कहा आप 3 महीने में इलेक्शन नहीं कराएंगे। क्यों नहीं कराऊंगा? मैंने कहा बिस्मिल्लाह कराएंगे। कहते बिल्कुल कराऊंगा। मैंने कहा फिर लिख लें, पाकिस्तान की तारीख में आपका नाम सुनहरे हरफ में इसलिए लिखा जाएगा कि अल्लाह का शुक्र है पाकिस्तान में एक ऐसा इंस्टीट्यूशन मौजूद है, जब सियासी लोग लड़ते हैं तो उनके दरमियान सुलह कराता है, 3 महीने में इलेक्शन करा के छावनी को चला जाता है। आज भी मैं ये कहता हूँ। हाँ, लेकिन ऐसा फिर हुआ नहीं। वो जो खींचा 3 महीने का, वो जिस तरह बॉडी बिल्डर खींचते हैं 11 साल तक। तो हमें इस मुल्क को देखिए, मैं सियासी कारकुन हूँ, लोग हमारी वफादारियों पे जो भी वो करते हैं, हमारा चीफ बहुत बड़ा आदमी होगा, नवाज बहुत बड़ा आदमी होगा, जरदारी बड़ा आदमी होगा, असफंदियार खान हमारे सियासी अकाबिर बहुत बड़े आदमी होंगे, लेकिन इनमें से कोई भी पाकिस्तान से बड़ा नहीं है। इसमें तो कोई शक नहीं, मुल्क सबसे बड़ा होता है। पाकिस्तान जब बड़ा है तो पाकिस्तान को हमने दुनिया जहान की नॉर्म्स के मुताबिक चलाना होगा, हमने आइन के तहत तयशुदा उन फ्रेम में काम करना होगा। बिल्कुल पाकिस्तान फैलेगा फूलेगा, आर्मी भी बेहतरीन, हमारे फौज भी बड़ी ताकत बनेंगी। हम दुनिया में 25 करोड़ इंसानों का मुल्क है, मुल्क है, बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं। दुनिया जहां की नियामतें, हम भूखों लोग मर रहे हैं, ये कोई तमाशा है? जी नाज़रीन, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे, गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे।